السلام علیکم دوستو، کسی بھی وقت سجدے میں سر رکھ کر صرف 33 بار قرآن پاک کی یہ آیت پڑھ لیں۔ سر اٹھانے سے پہلے ہی انشاءاللہ تعالی دل کی ہر مراد پوری ہوگی۔ جو بھی مانگو گے انشاءاللہ تعالی وہ ملے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، وہ واحد لا شریک ہے، وہی نیک لوگوں کا ولی ہے۔ لاکھوں کروڑوں درودوں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پر۔ محترم ناظرین، یہ کوئی بڑا وظیفہ نہیں اور نہ ہی میں کبھی آپ کو بڑے بڑے وظیفے بتاتی ہوں۔ انشاءاللہ تعالی اس وظیفے کا اثر آپ خود دیکھیں گے، دولت کے انبار لگ جائیں گے۔ یہ خاص آیت مبارکہ دولت کے لیے ہے اور دلی مراد کے لیے ہے۔ جو بھی آپ کی دلی مراد ہے انشاءاللہ یہ عمل کرنے کے بعد وہ پوری ہو جائے گی، لیکن یہ وظیفہ سچے دل کے ساتھ آپ نے کرنا ہے۔ اس عمل کو اگر فقیر بھی کرے گا تو وہ بھی اللہ کے فضل و کرم سے دولت پر بیٹھ کر راج کرے گا، کیونکہ اس وظیفے میں جو طاقت ہے، اس وظیفے کا جو اثر ہے وہ بہت ہی کم لوگ جانتے ہیں۔ ویسے تو ہم نے اپنے چینل پر بے شمار وظائف بتائے ہیں، لیکن یہ جو عمل، یہ جو وظیفہ ہے، یہ آپ کی ساری پریشانیوں کو ختم کر دے گا۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ آپ کے اوپر لاکھوں کروڑوں کا قرضہ ہے، انشاءاللہ چٹکی بجاتے ہی قرضوں کے ادا ہونے کا بھی اسباب پیدا ہو جائے گا۔ یہ آپ خود حیران رہ جائیں گے کہ آپ کے پاس دولت کی کمی ہے، آپ کرائے کے گھر پر رہتے ہیں، آپ کو سمجھ نہیں آتی کہ کرایہ کیسے ادا کریں، گھر کا خرچ کیسے چلائیں، کیونکہ آج کل مہنگائی اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ ایک وقت کا کھانا بھی مشکل ہو گیا ہے۔ محترم ناظرین، آج آپ کو ایک بہت ہی نایاب اور مجرب وظیفہ بتا رہی ہوں۔ آپ تمام ناظرین جو اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، ان تمام دوستوں کے لیے اور بھائیوں کے لیے، اور خاص طور پر میری وہ بہنیں جو کہ شدید پریشان ہیں، جو بھائی اور بہنیں روزانہ کی بنیاد پر کومنٹس کرتے ہیں کہ ہم مالی طور پر شدید پریشان ہیں، ہمارے رزق میں بہت ہی زیادہ رکاوٹیں ہیں، ہمارے رزق میں بہت زیادہ مسئلے مسائل چل رہے ہیں۔ اکثر افراد یہی کہتے ہیں کہ ہم جس کام میں بھی ہاتھ ڈالتے ہیں اسی کام میں ہمیں نقصان ہی ہوتا ہے، ہمارا رزق جو ہے وہ بالکل بند ہو چکا ہے، کوئی راستہ ہمیں سمجھ ہی نہیں آتا، ہمیں بتائیں ہم کریں کیا؟ تو ہم کون سا وظیفہ پڑھیں؟ ہم سارے وظائف بھی پڑھتے ہیں لیکن ہمارا کوئی وظیفہ اثر ہی نہیں کرتا۔ تو ناظرین، آج ان تمام دوستوں کے لیے میں وظیفہ اور لے کے آئی ہوں، تمام بھائیوں کے لیے، تمام بہنوں کے لیے انتہائی اور مجرب، آزمودہ اور مسند وظیفہ بتانے لگی ہوں۔ رزق و دولت کے جتنے بھی مسائل ہیں انشاءاللہ تعالی سارے حل ہو جائیں گے۔ آپ کہتے ہیں کہ ہمارا وظیفہ اثر نہیں رکھتا یا کام نہیں کرتا، تو اس کی خاص وجہ یہ ہے کہ آپ کو مکمل یقین نہیں ہوتا، اور سب بند دروازے انشاءاللہ کھل جائیں گے، اور انشاءاللہ جو لوگ قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، جن لوگوں کا بال قرض میں ڈوبا ہوا ہے، ان کا سارا قرض بھی اتر جائے گا۔ جو بندہ نوکری کے لیے شدید پریشان ہے، رزق کے جتنے بھی مسائل ہیں ان سب مسائل کے لیے آپ جب بھی یہ عمل کریں تو اس مسئلے کو ذہن میں رکھتے ہوئے کریں کہ بے حد خاص اور مجرب وظیفہ ہے۔ آپ نوکری پر ہیں یا آپ کاروبار کی جگہ پر ہیں، نوکری پر ہیں تو آپ اس سے مزید کوئی بہتر نوکری چاہتے ہیں، یا نوکری پر آپ کے مسائل حل جو ہے مسائل کا وہ آپ چاہتے ہیں، تو اس کے لیے آپ یہ وظیفہ کرنا چاہتے ہیں۔ کسی بھی رزق کے مسئلے کے لیے آپ یہ وظیفہ کریں اور اس مسئلے کو ذہن میں رکھتے ہوئے کریں، یا آپ کو کوئی بڑی رقم کی ضرورت ہے، بے شک آپ کو جتنے بھی لاکھوں کی ضرورت ہے، تو آپ وہ ذہن میں رکھ کر یہ عمل کریں۔ آپ کے عمل کرنے سے انشاءاللہ آپ کی نیت سے ہی آپ کا وہ ہر مسئلہ حل ہو جائے گا، اور آپ نے اس کی نیت لازمی رکھنی ہے۔ جو بھی آپ کی نیت ہے، وظیفہ کرنے سے پہلے آپ نے نیت کو ذہن میں لازمی رکھنا ہے کہ مجھے فلاں کام ہے، اے اللہ مجھے اتنی رقم مل جائے، آپ کو اللہ تعالیٰ اس سے کئی گنا زیادہ عطا فرمائے گا۔ ہمارے اس وظیفے کو جس بھائی یا بہن نے بھی کیا تو اس نے اس وظیفے کو اپنا روزمرہ کا معمول ہی بنا لیا۔ اس وظیفے کے اندر اتنے فوائد ہیں، انہوں نے جب بھی یہ وظیفہ کیا اس کے اتنے فوائد ان کو ملے کہ انہوں نے پھر اپنی زندگی میں کبھی یہ وظیفہ چھوڑا ہی نہیں، انہوں نے ساری زندگی
پھر یہ وظیفہ کرنے کی عادت بنا لیں۔ محترم ناظرین، میرے کسی بھی بھائی یا بہن نے کبھی جائز مراد مانگی ہو جو پوری نہ ہوئی ہو، وہ تو عشاء کی نماز مکمل پڑھ کر صرف سجدے میں سر رکھ کر یہ آیت 33 بار پڑھ لیں تو انشاءاللہ تعالیٰ جو کچھ بھی دل کی جائز حاجت ہوگی وہ پوری ہوگی۔ لیکن ناظرین، کوشش کریں کہ آیت 5 وقت کی نماز پڑھنے کے بعد ہر روز کر لیں تو وہ زیادہ بہتر رہے گا۔ آپ نے بس کرنا یہ ہے کہ ہر نماز کے بعد ہر روز کر لیں تو وہ زیادہ بہتر رہے گا۔ آپ نے بس کرنا یہ ہے کہ ہر نماز کے بعد مرد حضرات تو مسجد میں ہی یہ عمل کریں، لیکن جو میری بہنیں یہ عمل کریں گی وہ گھر میں ہی اس طریقے سے یہ عمل کریں۔ یہ نہایت ہی آسان ہے، آپ نے یہ عمل سجدے میں سر رکھ کر پڑھنا ہے، پھر اللہ تعالیٰ سے وہ مراد یا وہ حاجت مانگنی ہے جس کے لیے آپ یہ عمل کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی ہر دلی مراد فوراً قبول کرے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ آپ کے تمام دکھ درد اپنے فضل و کرم سے دور کر دے گا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ سورہ فاتحہ کی نظیر نہ تو تورات میں نازل ہوئی، نہ انجیل میں، اور نہ زبور میں، اور نہ خود قرآن کریم میں کوئی دوسری سورت اس کی مثل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سورۃ فاتحہ ہر بیماری کی شفا ہے۔ سورہ فاتحہ کے مختلف نام ہیں، اسے فاتحہ بھی کہتے ہیں۔ فاتحہ کو کہتے ہیں شروع کرنے کو، چونکہ قرآن کریم میں سب سے پہلے یہی سورت لکھی ہے، اس لیے اسے سورہ فاتحہ کہتے ہیں، اور اس لیے بھی نماز میں قرات بھی اسی سے شروع ہوتی ہے، اور اس قرات کا نام الکتاب، اس سورت کا نام الکتاب بھی ہے۔ سورۃ فاتحہ کو سورۃ حمد اور سورۃ صلاۃ بھی کہتے ہیں۔ اس سورت کا نام سورۃ الشفاء بھی ہے۔ مختلف احادیث پاک میں اس سورت کا نام سورہ رقیہ بھی ہے، اس سورت کا نام سورہ واقعہ بھی ہے اور سورہ قافیہ بھی ہے۔ اس سورت کا نام القرآن اور سورۃ الکنز بھی کہتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ منزل عرش کا خزانہ سے 4 چیزیں عطا کی گئی ہیں، اس خزانے سے ان 4 چیزوں کے علاوہ اور کوئی چیز دوسری کو نہیں دی گئی، اور وہ 4 چیزیں یہ ہیں: نمبر 1 الکتاب یعنی کہ سورہ فاتحہ، نمبر 2 آیت الکرسی، نمبر 3 سورہ بقرہ کی آخری آیتیں، نمبر 4 سورہ کوثر۔ لہٰذا آپ کو اگر کوئی بھی مسئلہ ہے یا آپ کسی نے جائز مراد مانگی جو پوری نہ ہوئی ہو تو آپ ہر نماز کے بعد مرد حضرات مسجد میں اور عورتیں اپنے گھر میں سورہ فاتحہ اس طریقے سے پڑھیں: باوضو ہو کر پہلی 2 رکعتیں نماز نفل صلاۃ الحاجات پڑھیں، پھر سلام پھیرنے کے بعد سجدے میں چلے جائیں۔ یہ عمل اپنے پورے یقین کے ساتھ اور پوری توجہ کے ساتھ کرنا ہے، اور سجدے میں 1 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں، پھر 7 مرتبہ آپ نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ درود ابراہیمی 1 مرتبہ میرے ساتھ بھی دہرا لیں: اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ پھر آپ سورہ فاتحہ پڑھنی شروع کریں، لیکن جو ہی آپ ایاک نعبد و ایاک نستعین پر پہنچیں تو 33 مرتبہ ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھیں۔ پھر جب 33 بار مکمل ہو جائے تو باقی سورہ فاتحہ مکمل پڑھیں، پھر 7 مرتبہ درود شریف پڑھیں اور سجدے سے سر اٹھا لیں، لیکن واضح کر دیں کہ آپ نے سورہ فاتحہ اور درود ابراہیمی کو سجدے میں سر رکھ کر پڑھنا ہے، پھر سر اٹھا کر اور ہاتھ پھیلا کر اللہ تعالیٰ سے وہ مراد وہ حاجت مانگنی ہے جس کے لیے آپ یہ عمل کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کی ہر دلی مراد اور ہر دعا فوراً قبول ہو جائے گی۔ لیکن ناظرین کرام، آپ روزمرہ کے کاموں میں استغفار کی کثرت کیجیے، اور اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے، غرض آپ بے شک سفر میں ہوں یا کچھ بھی کر رہے ہوں تو صرف استغفر اللہ
استغفراللہ استغفراللہ 313 مرتبہ ہر روز پڑھنے کی عادت ڈالیں۔ اللہ تعالیٰ سے امید لگانے والوں کی اللہ لازمی سنتا ہے۔ جو بھی اللہ کے قریب ہو تو وہ اللہ کے ہاں وافر نوازشیں اور بلند مقام پاتا ہے۔ لیکن ناظرین کرام، حقوق العباد لازمی خیال کیجیے اور حقوق اللہ کا بھی خیال رکھیے، کیونکہ اللہ کا کبھی حقوق العباد کی تلفی کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ قیامت کے دن اللہ پاک اگر چاہیں تو اپنے حقوق تو معاف فرما دے گا، مگر حقوق العباد یعنی اللہ کی مخلوق کے حقوق جو آپ نے دنیا میں ادا نہیں کیے ہوں گے، ان کو معاف نہیں فرمائے گا۔ ان پر آپ کو لازمی سزا دی جائے گی اور آپ کے نیکیوں سے ان کے حقوق کو ادا کیا جائے گا۔ اگر نیکیاں نہیں ہوں گی تو متاثرہ فریق کے گناہ اس کے سر ڈال دیے جائیں گے۔ آخر میں اللہ سے اپنی ذاتی دعائیں کریں۔ اپنی زندگی میں کوئی خاص برکات، رہنمائی یا مدد مانگ سکتے ہیں۔ اس وظیفے کو خلوص ایمان اور مستقل مزاجی کے ساتھ کرنا ہے۔ یاد رکھیں کہ اس کے علاوہ ایک صالح اور دیانتدار زندگی گزارنے کی کوشش کریں، کیونکہ یہ وظیفہ نیک اعمال اور پاکیزہ دل کے ساتھ زیادہ متاثر ہوتا ہے۔ اللہ کی حکمت اور وقت پر بھروسہ رکھیں گے، جانتے ہوئے کہ وہ اپنے مخلص بندوں کی دعائیں سنتا ہے۔ اللہ پاک آپ کی مشکلات کو دور فرمائے۔ آپ نے اللہ پاک سے گڑ گڑا کر، سسکتے ہوئے اور روتے ہوئے دعا مانگنی ہے۔ دعا ایک ایسا خوبصورت عمل ہے جس میں مانگنے والا اپنی پریشانیاں اور مشکلات اللہ کے حوالے کر دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے جواب میں اپنی رحمتیں، اپنی برکتیں اور فضل مانگنے والے کی جھولی میں ڈال دیتا ہے۔ آپ نے پورے یقین اور اعتماد کے ساتھ اور پورے پرسکون ہو کے اس عمل کو کرنا ہے۔ کوئی بھی وظیفہ نماز کے بغیر مکمل نہیں ہوتا۔ آپ لاکھ وظیفے کرتے رہیں، آپ نماز ادا نہیں کرتے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آپ نے 5 وقت کی نماز کوشش کرنی ہے کہ باجماعت ادا کرنے کی۔ جو مرد حضرات ہیں اور جو عورتیں ہیں وہ گھر میں 5 وقت کی نماز ادا کریں۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس وظیفے میں کی گئی کسی بھی قسم کی کوئی بھی کمی کوتاہی کو اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے معاف فرمائے اور ہمیں 5 وقت کی نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں پکا اور سچا مسلمان بنائے اور ہمیں عذاب قبر اور عذاب حشر کی سختیوں سے محفوظ فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ ہم سب کا حامی و مددگار ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ جزاک اللہ خیر۔